ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومهدينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت رحمة صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ۔ اللہ وحدہ لا شریک کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے۔ سب سے بڑی جو نعمت ہوتی ہے اس کو پہلے رکھنا چاہیے۔ ہمارے لیے اس وقت دنیا میں آنے کے بعد سب سے بڑی نعمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، مشکات شریف میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن لوگ یعنی اولین آخرین آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آئے ہیں سب کے سب انسان انبیاء سمیت وہ مجھے رش کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اولو العزم بڑے پیغمبر بڑے درجات کا مالک اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنایا۔ اور پھر سب سے بڑی خوش قسمتی امتوں میں ہماری ہوئی کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے۔ یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ اللہ کا احسان اس اعتبار سے کہ جس طرح نبی بڑا ہوتا ہے امت بھی بڑی ہوتی ہے۔ نبی جتنا بڑا ہوگا اس کی اتنی بڑی امت بڑے درجات کی مالک ہوگی۔ سابقہ کتابوں میں ہر دور میں ہماری تعریف ہوتی رہی ہے۔ تعریف اس امت کی خاص طور پر سابقہ لوگ جو ہماری کرتے رہے وہ تعریف بطور خاص یہ تھی کہ خوشی میں اللہ کا شکر ادا کریں گے، مصیبت میں اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے صبر کریں گے۔ آخری امت ہوگی، آخری میں آئے گی، سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ تو نعمتیں ملے تو اللہ کا شکر،
کوئی پریشانی وہ عارضی پریشانی ہوتی ہے، ہمارے حق میں وہ بہتر ہوتی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی پریشانی سے بچائے، آ جائے تو اس کے اوپر اللہ کا شکوہ نہ ہو، اس لیے کہ اس پریشانی کے بدلے میں اللہ نے بہت زیادہ انعامات سے نوازنا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی کے اوپر جو تکلیفیں پریشانیاں آئی ہیں اس کے بدلے میں اللہ نے بڑے درجات دیے ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت رحمہ، میں تمہارے لیے، انسانوں کے لیے، ساری مخلوق کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ساری کائنات کے لیے میں محمد مصطفیٰ رحمت، عرش والوں کے لیے رحمت، فرش والوں کے لیے رحمت، جنات کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے رحمت، سمندر والوں کے لیے رحمت، خشکی والوں کے لیے رحمت، جنگل والوں کے لیے رحمت، الغرض جتنی بھی مخلوق ہے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساری مخلوق 1000 کی تعداد کے برابر ہے، 600 سمندر اور پانی کی مخلوق ہے، 400 خشکی اور جنگل اور شہر اور دیہاتوں کی مخلوق ہے۔ ساری کی ساری مخلوقات کے لیے اللہ نے خود اعلان کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین، میرے محبوب ہم نے وہ صرف سراسر آپ کو ساری مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا ہے۔ عہد کا میدان ہے، آپ کے دندان مبارک زخمی ہے، آپ کا سر مبارک زخمی ہے، رخسار کے اوپر ٹوپی مبارک کی، جنگی ٹوپی کی وہ کڑیاں اندر چلے گئی، پورا سر کا سر لہو لعان، پورے رخسار لہو لعان، نیچے خون بہ رہا ہے، دانت مبارک بھی کنارے ٹوٹ گئے۔ اس موقع کے اوپر قریش آ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی آپ کو بہت زیادہ زخم لگے، بہت زیادہ تکلیفیں لگی، اس سے بڑھ کر اور کیا تکلیف ہوگی؟ کائنات میں سب سے مقدس ترین خون امام الانبیاء کا ہے، وہ خون نیچے بہ رہا ہے، عہد کے میدان گواہ ہے، مدینے کی سرزمین گواہ ہے۔ آپ اس موقع کے اوپر ان کافروں کے لیے بد دعا کر دو کہ اتنے بڑے نبی کو اتنی زیادہ تکلیفیں مشرکین پہنچا رہے۔ آپ علیہ السلام نے ساری مخلوق کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے علل اعلان فرمایا کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زحمت بن کر نہیں آیا، تکلیف بن کر نہیں آیا، بلکہ میں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر، انما بعثت رحمہ، میں مخلوق کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سبحان اللہ، کس قدر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں پیارے پیغمبر میں حضرت محمد سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام رحمت للعالمین ہے۔ اور فرمایا جو بندہ رحمت دوسروں کے لیے بنے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی زیادہ رحمت سے نوازے گا۔ دنیا میں جو بندہ مخلوق کے لیے جتنی زیادہ رحمت کا باعث بنے گا، آسانی کا باعث بنے گا، حدیث میں آتا ہے جب کوئی مسلمان کی خیر خواہی چاہے، کام میں لگ جائے، رب العالمین اپنے اس بندے کے کام میں لگ جاتے ہیں جو بندہ مخلوق خدا کی خدمت اور آسانی میں لگا ہوا ہو۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا مخلوق میں آسانی پیدا کرو، تنگی مت پیدا کرو۔ ایک دیہاتی آیا اور آپ علیہ السلام نے اس سے بڑی عزت احترام سے ملے تو اس نے بڑا خوش ہو کر نبی علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے دعا کر دی، اللہ مجھ پر اور محمد عربی پر رحم فرما اور ہماری اس رحمت میں کسی اور کو شریک نہ فرما۔ آپ علیہ السلام پریشان بھی ہوئے، فرمایا اس دیہاتی کی عجیب حالت ہے کہ اللہ نے جو وسیع چیز بنائی تھی رحمت کو اس نے تنگ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ بس محمد پر رحم کرے اور مجھ دیہاتی کے اوپر رحم کرے، ہماری اس رحمت کو اور کسی کو شریک نہ کرے۔ حالانکہ رب العالمین تو ہر مخلوق کے لیے رحمت للعالمین ہے اور میں محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تو اب ہر ایک کے لیے رحمت۔ امت کو بھی یہ پیغام دیا کہ مخلوق کے لیے جو بندہ جتنی زیادہ رحمت کا باعث بنے گا، آسانی کا باعث بنے گا۔ حدیث میں آتا ہے سابقہ زمانے میں ایک بندہ تاجر تھا،
اور تجارت میں اس نے یہ اصول بنا رکھا تھا، جو ادھار لے جاتے ہیں ان کے اوپر نرمی کرنا ہے، زبردستی نہیں کرنا، اور زبردستی میں بد اخلاقی کا طریقہ اختیار نہیں کرنا۔ اور ان صفات میں سے یہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی ایک صفت تھی کہ معاملات میں بردباری سے پیش آنا، جلد بازی، ہر وقت لڑائی جھگڑا باپ پٹائی، یہ شیطان کی طرف سے۔ جیلوں میں بھی آپ دیکھیں گے نا، سب سے زیادہ لڑاکو لوگ ہوں گے، سزائے موت کے تختے کے اوپر بھی سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والے، فساد کرنے والے اور دنگل اور طرح طرح کی اذیت مخلوق خدا کو دینے والے، اس طرح کے لوگ سزاؤں میں زیادہ نظر آئیں گے۔ آپ علیہ السلام کا واقعہ، ایک دیہاتی، ایک یہود کے بہت بڑے عالم نے آپ علیہ السلام کو چیک کرنے کے لیے، بہت مالدار بھی تھا، پیسے ادھار دے دیے، اور آپ علیہ السلام کو ضرورت ہے تو آپ نے لے لیے، اور پھر آ کر کچھ دنوں کے بعد آپ علیہ السلام کے ساتھ سخت معاملہ کرنے لگے، اور معاملے کے اندر آ کر کہا یہی وقت زور کا وقت تھا کہ میں محمد تمہیں نہیں چھوڑوں گا جب تک اپنے پیسے نہ لے لوں۔ آپ نے فرمایا اس وقت تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس نے آگے سے بدتمیزی مزید کی، کہا کہ اس جگہ سے پھر میں آپ کو ہلنے بھی نہیں دوں گا جب تک آپ میرے پیسے نہیں دیں گے، میں آپ کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ آپ علیہ السلام رک گئے، ظہر کی نماز بھی یہی فرمائی، عصر کی نماز بھی اسی جگہ پر فرمائی، اور صحابہ کرام اس یہودی کو ڈانٹنے لگے۔ صحابہ کے پاس بھی اس وقت پیسے نہیں تھے، اگر پیسے ہوتے تو سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مصیبت سے نکالتے ہیں، جس طرح آپ علیہ السلام کے پاس نہیں تھے اس موقع کے اوپر، اس لیے کہ آپ علیہ السلام بہت زیادہ سخی تھے، جو آتا مخلوق کے خدا پر قربان کر دیتے، اور یہ آپ علیہ السلام کی اعلیٰ خصوصیات میں سے۔ تو عصر بھی وہیں پڑھی، مغرب بھی وہیں پڑھی، عشاء بھی وہیں پڑھی، پھر فجر کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ اس قدر آج ہمارے سے اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو ہم ہاتھا پائی کے اوپر اتر آتے ہیں، جھگڑے کے اوپر اتر آتے ہیں، اور یہ وجہ کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ دینا ہے، اور یہودی جان بوجھ کر آپ علیہ السلام کو تنگ کر رہے ہیں۔ فجر کا وقت ہوا، فجر کی بھی نماز ادا فرمانے کے بعد سورج نکلنے لگا تو یہودیوں کا بہت بڑا عالم کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں قرآن کے اندر پڑھ چکا ہوں کہ نبی کی آخری نبی، آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی سے معاملہ کریں گے تو بڑے بردبار ہوں گے، لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، گالم گلوچ نہیں کریں گے، اور جس بندے کے ساتھ بھی اس کا معاملہ ہوگا بڑے کریم نظر آئیں گے، بڑے شفیق نظر آئیں گے۔ اس لیے میں اس تورات کی پیشن گوئی کو آج تجربے کے طور پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسے دے کر سخت معاملہ کر کے میں نے چیک کر لیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے، اور تم صحابہ گواہ ہو جاؤ، میں محمد مصطفیٰ پر قربان اور میرا مال بھی محمد عربی پر قربان ہے، مال بھی قربان۔ آپ علیہ السلام کی اخلاق عالیہ کو دیکھ کر تو ہم دنیا میں آئے ہیں آپ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے اوپر چلنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا یہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، جدھر جدھر جس رخ پر میں محمد مصطفیٰ چلوں تم میرے پیچھے چلو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ کی ذات کو، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی تابعداری کو، اللہ کی جنت کو، اللہ کی جہنم سے بچنے کو، رب کے انعامات کو چاہتے ہو تو پھر فاتبعونی، میری راہ پر چلو، جیسا میں کہوں ویسا کرو، نماز کا حکم دو نماز پڑھو، زکوٰۃ کا حکم دو زکوٰۃ دو، صبر کا حکم دو تو صبر کرو، جہاد کا حکم دو تو جہاد کرو، قربانی کا حکم دو تو قربانی کرو، صدقہ خیرات کا حکم دو صدقہ خیرات کرو، جو میں کہوں میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ، میں جنت تک تمہیں ساتھ لے کر میں محمد مصطفیٰ چھوڑوں گا۔ کیا آپ علیہ السلام کی بات ہے کہ آپ علیہ السلام دار قبر امتی کو جنت تک لے جاتے ہیں۔
اور آپ علیہ السلام نے خود فرمایا انا الحاشر الذی یحشر الناس قدمی، میں ساری مخلوق کو جمع کرنے والا ہوں قیامت والے دن۔ ساری کی ساری مخلوق آپ فرما رہے کہ میرے قدموں میں آ کر گرے گی، اور اس موقع کے اوپر تم دیکھو گے کہ رب العالمین نے مجھے مقام محمود کی کرسی کے اوپر بٹھانا۔ اور حدیث میں آتا ہے جو بندہ آپ علیہ السلام کے مقام محمود کے لیے دعا کرے، آپ علیہ السلام اس کے لیے ضرور سفارش کریں۔ مقام محمود ایک کرسی ہے، ایک جگہ ہے، صرف نبی کو ملے گا۔ مقام جگہ کو کہتے ہیں، محمود تعریف والی جگہ، اس طرح میں یہ بیٹھا ہوں اس جگہ کے اوپر، یہ تعریف والی جگہ ہے، عمدہ جگہ ہے، اور دیکھنے والا کہتا ہے بندہ اچھی جگہ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ علیہ السلام سب سے اچھی جگہ پر بیٹھے ہوئے، اس لیے کہ اس جگہ کے اوپر سب سے اعلیٰ درجے کی تعریف اللہ تعالیٰ کی کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ بہت خوش ہوتا ہے کہ جب اللہ کا بندہ کھائے تو کہے الحمدللہ، ایک نوالا کھائے الحمدللہ کہے، پانی کا گھونٹ پیے تو الحمدللہ کہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنے بندے کو دیکھتے ہیں جب وہ پانی پیے یا نوالا لے، اس موقع کے اوپر اللہ وحدہ لا شریک کا شکر ادا کرے، رب العالمین اپنے اس بندے کے اوپر خوش اور راضی ہو جاتے ہیں۔ مگر نہ ایک نوالا ہم نہیں بنا سکتے، گاؤں میں جانا پڑے گا، وہاں کھیتوں میں ہل چلانا پڑے گا، پانی لگانا پڑے گا، اور پھر فصل تیار ہوگی، 6 مہینے 3 مہینے سال تک انتظار کرنا پڑے گا، پھر چکی میں لے جانا پڑے گا، پھر آٹا، اور اس کے بعد پھر آخر میں پتہ نہیں دنیا کے کس کونے تک وہ نوالا اللہ پہنچاتا ہے، اور صرف ہمیں کہتا ہے کہ جب تم کھاؤ الحمدللہ ہی کہہ دیا کرو کہ اللہ نے کھلایا اور کسی کے بس میں نہیں ہے۔ ساری مخلوق کو کھلانے والا ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو آپ اونچی آواز میں الحمدللہ کہیں۔ کیا بات چل رہی تھی آپ کو معلوم ہے؟ اس سے پہلے کیا بات چل رہی تھی جی؟ یا اس سے بھی پہلے کچھ بات تھی اس طرح والے؟ چلو، مقام محمود بہت بڑی بات ہے۔ مقام محمود، تعریف والا مقام۔ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں اس موقع کے اوپر ساری مخلوق مجھ پر نگاہ جمائے ہوئے بیٹھی ہوگی، اور خود تعریف کرنے پر مجبور ہوں گے کہ کیا ہی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے کہ ساری کی ساری مخلوق کو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں گرا دیا۔ آدم علیہ السلام بھی محمد کے قدموں پر، نوح علیہ السلام بھی محمد کے قدموں پر، ابراہیم خلیل اللہ دادا جان بھی بیٹے کے قدموں پر، اسماعیل علیہ السلام ابا جان بھی محمد عربی کے قدموں پر، اسحاق علیہ السلام بھی محمد عربی کے قدموں پر، سلیمان جیسا جلیل القدر بادشاہ پیغمبر بھی محمد عربی کے قدموں پر، داؤد بھی محمد عربی کے قدموں پر، موسیٰ کلیم اللہ بھی محمد عربی کے قدموں پر، داؤد علیہ السلام بھی، نوح علیہ السلام بھی، سلیمان علیہ السلام بھی، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر نہیں بلکہ 1,24,000 صحابہ کرام بھی، سارے کی ساری امتیں بھی، اولین بھی آخرین بھی۔ امام الانبیاء فرماتے ساری کائنات میرے قدموں میں آ کے گرے گی، میرے محبوب مقام محمود پر آؤ، رب کی تعریف کرو، رب العالمین کے آگے سفارش فرماؤ۔ حضور فرماتے ہیں ہاں اللہ پاک نے مجھے مقام عطا کیا ہے، میں یہ تعریف کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں رب کی ایسی تعریف کروں گا رب العالمین کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور میری سفارش کے ذریعے ساری کائنات کے لیے عذاب کو ختم کر کے رحمت کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ساری مخلوق کے عذاب کو ہلکا کرنا، ختم کرنا، یہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کام ہے۔ تو ساری مخلوق جب آئے گی تو آپ علیہ السلام ساری مخلوق کے خیر خواہ ہیں، اور آپ نے فرمایا صحابہ کو کہ تمہارے لیے ایک مرتبہ خوش بختی ہے، جو میرے بعد آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ان کے لیے 7 مرتبہ خوش بختی ہے
7 مرتبہ گویا کہ ہمیں دعا دی ہے. یہ تو مخصوص موقع کے اوپر، وگرنہ صبح بھی ہمارے لیے دعا، دوپہر کو بھی ہمارے لیے دعا، عصر کو بھی ہمارے لیے دعا، مغرب کو بھی ہمارے لیے دعا، عشاء کے اندر بھی ہمارے لیے دعا، 24 گھنٹے ہمارے حق میں دعا. یہ کیسے پیارے پیغمبر ہیں، اپنے لیے نہیں مانگتے بلکہ امت کے گناہ گاروں کے لیے، گناہ گاروں میں بھی نہیں، بڑے سے بڑے مجرموں کے لیے، زانیوں کے لیے مانگتے، شرابیوں کے لیے مانگتے، فاسقوں کے لیے مانگتے، فاجروں کے لیے مانگتے. امت کے بڑے بڑے قاتلین کے بارے میں حج کے موقع کے اوپر بھی دعا کر دی، الہی تو قادر ہے زانی کو معاف کر دے، الہی تو قادر ہے شرابی کو معاف کر دے، الہی تو قادر ہے قاتل کو معاف کر دے. رب نے کہا جس نے ظلم کیا میں بدلہ ضرور لوں گا. پھر دوبارہ اگلی صبح آپ نے پھر فریاد کر دی. صحابہ 1,24,000 ہیں، بار بار دیکھ رہے کہ کسی ولی کے لیے اتنی دعا نہیں بلکہ امت کے قاتلین زانیوں کے لیے اتنی بڑی آپ علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں اور درخواست کر رہے ہیں الہی تو اس بات پر بھی تو قادر ہے قاتل کو معاف کر کے مقتول کی طرف سے اپنی طرف سے کوئی بدلہ دے دے، جنت کا کوئی محل دے دے، جنت کا کوئی انعام دے دے، اس بات پر بھی تو قادر ہے. رب العالمین نے خود تسلی دی میرے محبوب غم نہ کرو، ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں کبھی رسوا نہ کریں گے، کبھی پریشان نہ کریں گے. میں رب العالمین وعدہ کرتا ہوں اگر قاتل بھی معافی کا راستہ بنا لے تیری دعا کے صدقے میں قاتل کو بھی معاف کر دوں گا. دیکھیں یہ آپ علیہ السلام کی رحمت کہ قاتل زانی شرابی کے لیے آپ علیہ السلام اس قدر حج کے الوداعی موقع کے اوپر جہاں بندہ صرف اور صرف اپنے لیے دعا مانگتا ہے آپ علیہ السلام ہمارے لیے دعا مانگتے. تو ہم کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے اور ہمارا نام بھی سابقہ کتابوں میں امت حمادون. آپ علیہ السلام کا نام محمد، ہمارا نام حمادون کہ محمد جس طرح سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ان کی سب سے زیادہ تعریف ہوتی ہے، اسی طرح یہ امت بھی اللہ کے رسول کی شکر گزاری میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرتی ہے. اور اللہ کا نظام ہے جس طرح آپ کے سامنے اگر کوئی تعریف کر دے، جھوٹی بھی کوئی تعریف اگر میری کر دے تو دل میں کچھ نہ کچھ خوشی آتی ہے، یار تعریف تو کر رہے ہیں نا، اگرچہ جھوٹی تعریف اچھی نہیں ہے. رب العالمین سچی ذات ہے، رب کو جو سب سے زیادہ محبوب ہے ادا بندے کی، رب العالمین کو سب سے زیادہ جو خوشی محسوس ہوتی ہے باوجود اس کے کہ اس کو کوئی تعریف کی ضرورت نہیں، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. حدیث میں آتا ہے بخاری مسلم 7 میں حدیث وافر مقدار میں موجود ہے، بندہ جب میرے سامنے نماز میں کھڑے ہو کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین جواب دیتے فرشتوں کو مخاطب کر کے بلا کے کہتے دیکھو میرا بندہ، اس نے مجھے دیکھا نہیں، اس نے میری جنت نہیں دیکھی، اس نے میری جنت نہیں دیکھی، یہ دیکھو کیسی میری تعریف کر رہے ہیں، تم فرشتے گواہ ہو جاؤ. حمیدنی ربی، رب العالمین فرماتے ہیں مجھ خدا کی یہ میرا بندہ تعریف کر رہا ہے. پھر کہتے ہیں الرحمن الرحیم، رب العالمین اس کا پھر جواب دیتے اگر یہ دنیا نہ ہوتی تو ہم رب کا جواب ضرور سنتے ہیں. رب العالمین جواب دیتے، امام الانبیاء فرما رہے رب جواب دیتا ہے اس لیے کہ سب سے زیادہ نزدیک بندہ اللہ کے موقع کے اوپر رب العالمین کی ملاقات کے موقع کے اوپر سجدے میں نماز میں ہوا کرتا ہے. اس لیے آپ نے اپنی آخری وقت میں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، آخری وقت میں 2 چیزیں فرمائی، نماز کا خیال کرنا، جس نے جو بڑے درجات پانے ہو وہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے. محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں ہر صورت میں وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا، ضرور جنت میں داخل ہوگا. آپ علیہ السلام کا صحابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ مسواک لانے والا، وضو کرانے والا، خدمت میں رہنے والا، یہاں تک کہ رات کی سرد راتوں میں بھی دروازے پر ٹاٹ پہن کر سو جاتے. نہ جانے امام الانبیاء کو کسی چیز کی ضرورت پڑے،
پانی کی ضرورت پڑے پانی پلا دوں گا، وضو کی ضرورت پڑی لوٹا پانی کا بھر کے دے دوں گا، اور کسی چیز کی ضرورت پڑے۔ ایک مرتبہ امام الانبیاء خوش ہو کر کہنے لگے ربیہ آج تو تم کچھ چیز مانگ لو، آج تو کوئی فرمائش کر ہی لو، جو بھی چیز مانگو گے رب العالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے تمہیں دے دیں گے۔ جو مطالبہ ہو، شادی کرنی ہو شادی ہو جائے، مال چاہیے مال مل جائے گا، عزت چاہیے عزت مل جائے گی، جو بھی تم مطالبہ کرو محمد عربی تمہیں دے دیں گے۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اور کوئی چاہت نہیں، اور کوئی حسرت نہیں، اور کوئی آرزو نہیں، اور کوئی تمنا نہیں، بس ایک تمنا ایک آرزو ایک حسرت ہے، جنت کے اندر بھی میں آپ کے ساتھ رہوں، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا اگر جنت میں بھی میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو پھر نماز میں کثرت سجود کے ذریعے تم میری مدد کرو، میں تیری مدد کروں گا، جنت میں بھی تم میرے ساتھ رہو گے۔ تو جنت میں نبی کا ساتھ لینے کے لیے آپ نے جو نسخہ بتایا ہے وہ نماز ہے۔ انشاءاللہ پڑھیں گے، مسجد میں بیٹھے ہیں، سیاسی وعدہ نہیں کرنا، ووٹ الیکشن بھی آ رہا ہے، الیکشن میں ووٹ دینداروں کو دینا ہے۔ آپ نے جو اپنی دھلائی کروائی وہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، جو ہماری دھلائی ہو رہی ہے بجلی کے گڈر کے پیچھے، بجلی کے چکر میں، بلب کے پیچھے ہم اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں، ووٹ دے دیتے ہیں۔ حضرت حسین بھی تو تھے نا، انہوں نے سودا کیا؟ انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے ایمان کو، انہوں نے اعمال کو پہلے رکھا، اس لیے کہ آدمی آخرت میں اپنی زبان اور صداقت اور ایمان کی پہچان سے تعارف اس کا کرایا جائے گا، اور حدیث میں آتا ہے جو جتنا بڑا دھوکے باز ہوگا اس کو اتنی زیادہ شہرت، اور فرمایا آپ نے سب سے زیادہ جو شہرت بری ہوگی وہ بادشاہوں کی ہوگی، اس لیے کہ سب سے زیادہ جھوٹ یہ بولتے ہیں۔ تو اس لیے الیکشن میں بھی نیک صالحین کو چننا ہے، وگرنہ اسی طرح مار کھاتے رہیں گے۔ اسی طرح قرآن کریم میں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے بنی اسرائیل کے حالات میں ان کو کہا تھا اگر تم نہیں سدھرو گے تو پھر ہمارا ڈنڈا اسی طرح چلتا رہے گا، اب تمہاری مرضی، جتنا جلدی سدھرو گے رب کے رحمت کے فیصلے آئیں گے۔ تو اس لیے آنے والے الیکشنوں میں ہم نے اپنی برادری کو نہیں دیکھنا، صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کو دیکھنا ہے کہ اللہ کے ہاں کتنا یہ اچھا بندہ ہے، باقی بعد میں سیاسی ہے، زرداری صاحب ہے یا نواز شریف صاحب ہے یا کوئی بھی ہے، یہ بات کی چیز ہے، سب سے پہلے اللہ۔ تو انشاءاللہ ہم نیک صالحین کو چنیں گے، اور آنے والا جو نیا سال ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے رحمت کے فیصلے فرمائے، اور رب العالمین نے جو ہمیں یہ ملک دیا ہے ناچ گانے کے لیے نہیں دیا۔ قائد اعظم سے بھی جا کے پوچھ لیں ان کے کیا تبصرے تھے اور ان کی کیا فرمائش تھی، ان کی کیا آرزو تھی کہ ملک پاکستان جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے رب العالمین کی بندگی کے لیے ہم آزادی کے ساتھ سانس بھی لے سکے، آزادی کے ساتھ روزی بھی کما سکے، آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت بھی کر سکے۔ وگرنہ ایسا وقت آ جاتا ہے جو لوگ، جو قومیں اپنی آزادی کی قدردانی نہیں کرتی، پھر ان کو جوتے بھی پڑتے ہیں اور ان کی آزادی بھی سلب کر لی جاتی ہے۔ فلسطین میں حالات دیکھ لیں، اسلامی بڑے بڑے ملکوں کے حالات دیکھ لیں، جب انہوں نے نماز اللہ کی ناقدری کی، مسجدیں ویران پڑی، کسی کو جرأت نہیں جا کے سجدہ کر سکے۔ اب تو ہم تبلیغی بھی جائیں گے، مولوی بھی جائے گا، یا نماز پڑھ لو منت کر دے، یہ تو آخری درجہ منت کرنا۔ جب قوم سیدھی نہیں ہوتی تو پھر رب العالمین ملک بھی چھینتا ہے، اور لوگ سجدہ کرنا چاہیں اس وقت سے ہمیں بچنا چاہیے کہ ہم سجدہ کرنا چاہیں رب العالمین کی توفیق ہم سے چھین لی جائے، سجدہ بھی نہ کر سکے۔ تو اس لیے آزادی سب سے بڑی نعمت ہے، اس آزادی کے موقع کے اوپر کم سے کم یہ کام تو ہم کریں، 2 رکعت نفل شکرانے کی پڑھ کر اس کا اصالِ ثواب، جن جن حضرات نے اصالِ ثواب، جن جن حضرات نے ہمیں ملک پاکستان کے لیے محنت جد و جہد کی، ان کو ثواب پہنچا دیں۔ کم سے کم ان کو تو یہ تسلی سکون ہو کہ ہم نے جو ملک پاکستان بنایا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے بنایا تھا، آج کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہمارے لیے دعائے خیر کر رہا ہے۔ ہم اس دن میں، اس رات میں گانے باجے کا انتظام نہ کریں، حالانکہ آپ علیہ السلام کو یہ چیزیں ناپسند تھی، کتنا بھی اچھا گانا اچھا کیوں نہ لگ رہا ہو،
بظاہر اچھا لگتا ہے گانا، اس لیے کہ اس کے اندر ایسی ساز باز شیطانی حرکتیں ہوتی ہیں، ہر اچھے برے سب کو اچھا لگتا ہے، لیکن جب نبی نے کہہ دیا کہ گانا اچھا نہیں ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے کہ اچھا ہے؟ اس کے اندر وہ شرارت موجود ہے۔ امام الانبیاء چل رہے ہیں کہ یہودی چرواہے نے بانسری بجائی، امام الانبیاء حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس موقع کے اوپر میں بچہ تھا، امام الانبیاء نے اپنے دونوں کانوں مبارک کے اندر مبارک رحمت والی انگلی مبارک ڈال دی اور جلدی جلدی دوڑنے لگے، جلدی جلدی چلنے لگے، جلدی جلدی بھاگنے لگے۔ ابن عمر کہتے ہیں میں بھی امام الانبیاء کے ساتھ بھاگتا رہا، دور جا کر پوچھتے ابن عمر وہ گندی آواز اب بھی کیا آ رہی ہے کہ نہیں؟ عرض کیا نہیں آ رہی۔ اس کے بعد وہ کانوں سے انگلیاں مبارک نکالنے کے بعد فرمایا اے میرے صحابی، جب میری امت گانے باجے خرافات میں پڑ جائے گی تو رب العالمین کا قہر اترے گا۔ قہر اس وقت اترتا ہے جب لوگ کھلم کھلا گانے باجے بھی بجائیں اور زنا بھی کھلم کھلا، شراب بھی کھلا کھلا، اس موقع کے اوپر پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ نظام ایک دستور چلا رہا ہے۔ آپ نے ذرا نعوذ باللہ ہم میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ بچائے ہر مومن مسلمان کو، کسی نے زنا کیا اور اس کے بعد آ کے چرچا کیا، اس کا خطرہ ہے۔ کسی نے شراب پی اور آ کر چرچا کیا، لیکن شراب پی نہیں، غلطی ہوگی، شیطان نے حرکت پر اکسایا اور اس کے بعد پھر اس کو شرمندگی بھی ہوئی، توبہ کر لی تو رب العالمین معاف کر دیتے۔ اور حدیث میں آتا ہے جو شراب کا عادی ہے شراب نہ چھوڑے اسے جہنم میں آخرت میں جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی، جو کچرا نکلے گا اور اسے کہا جائے گا یہ پی پیو، اور وہ جنت میں جب چلا جائے گا پھر بھی جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ پوچھا جائے گا سب لوگ شراب پی رہے ہیں مجھے کیوں نہیں مل رہی؟ بتا دیا جائے گا کہ تمہیں دنیا میں رب العالمین نے شراب گانے سے منع کیا تھا، اس لیے آج تم یہاں محروم ہو۔ بعض علماء فرماتے ہیں سزا ملنے کے بعد پھر مل جائے گی، لیکن کم سے کم سزا تو ہوئی نا، ہمیں اس سزا سے بھی بچنی چاہیے کہ رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی عافیت دے۔ تو ملک پاکستان اللہ کی بڑی نعمت، اور سب سے بڑی نعمت حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہم آپ علیہ السلام کے حق میں دعا گو ہے۔ بات رہ گئی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ جو مقام محمود کے لیے دعا کرے گا آخرت میں میں محمد مصطفیٰ اس کے لیے سفارش کروں گا، اور سفارش سب سے بڑی آپ علیہ السلام کی انبیاء کی ہوگی۔ اس کے بعد پھر انبیاء کے جو نائبین ہیں علماء جو ایسی مسندوں پہ بیٹھتے ہیں، وہ کتنے ہی برے اور گندے ہوں لیکن وہ علماء انبیاء کے جانشین ہیں۔ آپ نے فرمایا نبیوں کے بعد سب سے زیادہ جو سفارش ہوگی مسجد کا امام پورے محلے کو، یہ تو میرے اپنے الفاظ ہیں، مسجد کا امام جو اپنے علاقے میں بڑا ہے اس کے ماتحت مسلمان چلنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے اپنے دوست احباب اہل ایمان کی سفارش کریں گے۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑی جو سفارش انبیاء کے بعد ہوگی وہ علماء کی ہوگی۔ اس لیے ہم ان لوگوں کی، ان دینی حلقوں کی بھی قدر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ملک پاکستان میں ایسا VIP اچھا ماحول دیا ہے، وگرنہ باہر جائیں باہر والے لوگ ترستے کہ کوئی داڑھی والا مل جائے، کوئی نماز پڑھانے والا مل جائے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا پہلے کہ اللہ نے ہمیں محمدی بنایا، اور اس کے بعد سب سے پیارا اسلامی ملک ہمیں ملک پاکستان عطا کیا۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، نیک صالح قیادت نصیب فرمائے، اور آخرت میں آپ علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آپ نے فرمایا جو اذان کے موقع کے اوپر اذان کی کلمات کہے اور اس کے بعد میرے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو مقام محمود پر فائز فرما۔ آپ نے فرمایا وجبت لہو شفاعتی، کہ میری شفاعت اس بندے کے لیے لازم ہوگی، میں اس بندے کی ضرور سفارش کروں گا۔ آپ کی سفارش سے جس بندے کو مومن کو سفارش مل گئی وہ پکا جنت ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔